بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وقال: من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما. وقال: من صام عاشورا أحتسب على الله أن يكفر السنة قبله وفي رواية أو بعده. وقال: صوموا عاشورا وخالفوا فيها اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات اور معزز خواتین، شہدائے اسلام کے عنوان سے ہونے والا یہ جلسہ، جس میں تذکرہ ہوگا اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اس پروگرام میں شرکت کرنا، حاضر ہونا، اس کے لیے وقت نکالنا اور یہاں پر کچھ دیر بیٹھ کر یہ باتیں سننا، یہ ہم سب کے لیے باعث خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے اور باعث اجر و ثواب بھی. جن حضرات نے ان جلسوں کو شروع کیا کئی سال پہلے، ان میں سے بہت سے دنیا سے چلے گئے. ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کوششوں کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. اور جو حضرات اس وقت ان جلسوں کا انتظام کر رہے ہیں اور جو حضرات ان منتظمین کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور عافیت، ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت اور سلامتی کے ساتھ دین کی اس خدمت کا موقع ان کو عطا فرماتا رہے. اس جلسے میں شریک ہونا یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور شاید اس سے مبارک کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن حضرات کا اس میں تذکرہ کیا جائے گا ان سے مبارک حضرات ہو ہی نہیں سکتے. ایسی پاک باز، پاک دامن اور بزرگ اور برگزیدہ اور مقدس ہستیاں انبیاء علیہم السلام کے بعد نہ دنیا نے دیکھی ہیں اور نہ دیکھے گی دنیا. تو ان حضرات کا تذکرہ ہے، غور سے سننے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جو بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، جو کذب بیانی کی جا رہی ہے، جو افترا پردازی سے جو کام لیا جا رہا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے، حالات کو نہیں سمجھیں گے، پس منظر کو نہیں سمجھیں گے، اسباب اور وجوہات کو نہیں سمجھیں گے، ہم کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتے ہیں. تو یہ پروگرام اور ان میں شرکت کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں حقیقت کا علم ہو، سچائی کا علم ہو. جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ اسی شکل میں ہمارے سامنے لایا جائے جس شکل میں پیش آیا تھا، بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی منظر کشی کے اور بغیر نمک مرچ لگائے، تاکہ سچ اور جھوٹ میں فرق واضح ہو جائے. میں کوشش کروں گا کم وقت میں کہ اس محرم کا جو مہینہ چل رہا ہے، کچھ باتیں اس مہینے کے متعلق اور کچھ باتیں یوم عاشورہ کے متعلق اور عاشورہ کے دن پیش آنے والے واقعے کے متعلق
اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق، ازواج مطہرات کے متعلق اور ان حضرات کے درمیان جو باہم محبت تھی، جو الفت تھی، جو پیار تھا، جو اعتماد تھا اور جو ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے کی فکر تھی، اس کو بھی سامنے لایا جائے، کیونکہ جو مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، جس طرح دو کیمپوں میں مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک کیمپ صحابہ کرام کا تیار کیا جاتا ہے اور ایک کیمپ اہل بیت کا تیار کیا جاتا ہے، اور اس طرح اس پورے اس جسم کو دو دھڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ یہ کوشش تو کچھ اور آگے کی بھی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اس کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، اور وہ مختلف اعضاء جب ملتے ہیں، جڑتے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون اور مدد کرتے ہیں، تب جا کر ایک جسم وجود میں آتا ہے۔ تو وہ ایک جسم کے دو ٹکڑے نہیں بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی سازش اور اس سے خطرناک پلاننگ شاید روئے زمین پر کبھی نہ کی گئی ہو، جو کی گئی اور اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ نتائج انتہائی بھیانک اور انتہائی خوفناک اور انتہائی اندیشوں میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی اور اس کے بعد کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ محرم کیا ہے، اس کی حرمت کیوں ہے، کیوں اس کو عظمت حاصل ہے، کیوں اس کو احترام کا درجہ حاصل ہے، کیوں اس کا ایک دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس کو امتیاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور، کہ مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، قرآن کریم میں، اور یہ گنتی مہینوں کی 12 مہینے کی یہ قرآن کریم میں جو بیان کی گئی ہے، یہ گنتی اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا اور آسمان کو بنایا، تب سے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ وہ 12 مہینے کیا ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کیلنڈر کو نہیں جانتے، ہم اپنے اسلامی مہینوں کو نہیں جانتے۔ ہم جنوری جانتے ہیں، فروری جانتے ہیں، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی جانتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے محرم کو نہیں جانتے، ذی القعدہ کو نہیں جانتے، ذی الحجہ کو نہیں جانتے، سفر کو نہیں جانتے، رجب کو نہیں جانتے، شعبان کو نہیں جانتے، شوال کو نہیں جانتے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے مہینوں کو نہیں جانتے، اپنے مہینوں کے نام سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اگر اس مجمع میں پوچھا جائے کہ وہ 12 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے تھے اور جس وقت کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا، ان 12 مہینوں کے بھی اسی وقت ان کا تعین کر دیا تھا، وہ 12 مہینوں کے نام بتائیے، تو شاید کوئی بھی 12 مہینوں کے نام اس ترتیب کے ساتھ نہیں بتا پائے گا۔ آگے آیت کا جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا، ان 12 مہینوں میں 4 حرم، 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، 4 مہینے بڑے مقدس ہیں۔ ان کو یہ تقدس کا درجہ کیوں ملا؟ ان کو احترام کی نظر سے کیوں دیکھا گیا؟ ان کو عظمت کیوں حاصل ہوئی؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ آتا ہے جو بعد میں ہے رجب۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ایک ترتیب سے ہیں، اور حج سے پہلے کے کچھ ایام ہیں اور کچھ ایام حج کے بعد کے ہیں۔ تو حج کی وجہ سے، حج کے ایام کے ان مہینوں میں ہونے کی وجہ سے، یا حج کے ارکان کی ان مہینوں میں ادائیگی کی وجہ سے، یا ان مہینوں میں حاجیوں کے سفر کی وجہ سے، آنے اور جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو بھی حرمت عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سفر ہوتا ہے جہاز سے، آپ 5-6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 5-6 گھنٹے میں واپس آ جاتے ہیں، لیکن سوچئے جب پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا، ایک حاجی بمبئی کی بندرگاہ سے جب نکلتا تھا تو اکثر تو رشتہ دار
اس کو رخصت کرتے تھے یہ سوچ کر کہ اب شاید یہ لوٹ پائے گا کہ نہیں لوٹ پائے گا۔ سمندر کا سفر بڑا خطرناک ہوتا تھا، اور وہ جہاز بھی ایسے نہیں ہوتے تھے کہ اس میں ساری سہولتیں ہوں۔ بڑی پریشانیوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں اور زحمتوں کے ساتھ ایک حاجی حج کا سفر کرتا تھا، 2 مہینے 3 مہینے میں واپس آتا تھا، کیونکہ 15-20 دن جانے میں لگتے تھے، 15-20 دن آنے میں لگتے تھے۔ لیکن یہ اس وقت کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جب پانی کا جہاز ایجاد ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے جب لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، جب گھوڑے پر سفر کرتے تھے، جب بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے، تب ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ تو حج کا سفر تقریباً 3 مہینے لیتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مہینوں کو احترام کا یہ مقام دیا، کیونکہ وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا، جنگوں کا زمانہ تھا، خوریزی کا زمانہ تھا، بات بات پر لڑائی ہوتی تھی، سالوں جنگیں چلا کرتی تھیں۔ تو اگر ان جنگوں کے ماحول میں، اس خوریزی کے ماحول میں، اس قتل و غارت گری کے زمانے میں ایک حاجی کا قافلہ ایک شام سے چلتا، عراق سے چلتا، اونٹوں پر سامان لاد کر، تو وہ راستے میں لٹ جایا کرتا تھا۔ تو ان مہینوں کو عظمت دی گئی اس طور پر کہ ان مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، جنگ بندی کر دی جائے گی۔ جنگ بندی کا یہ زمانہ ہے، یہ 3 مہینے جو ہیں، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا، کوئی کسی کا خون نہیں بہائے گا، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کا سامان نہیں لوٹے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حاجیوں کے قافلے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچتے تھے، اور حج کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ واپس لوٹ جایا کرتے تھے، اور جب حج کے یہ ایام ختم ہو جاتے تھے پھر جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ جنگ کا معاملہ یہاں تک تھا کہ جنگ چل رہی ہے اور حج کا یہ مہینہ شروع ہو گیا، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، تو وہیں پر جنگ روک دی جاتی تھی۔ لیکن اس وقت جہالت کے زمانے میں یہ بھی ایک شکل تھی کہ ان مہینوں میں تو جنگ کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، تو یہ مہینے آگے بڑھا دیے جائیں، یعنی محرم بعد میں منا لیا جائے، اگلے مہینے کو محرم کا نام دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم آیا کہ کسی کو کوئی مہینہ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ مہینوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، ذی قعدہ اپنے ہی وقت میں آئے گا، ذی الحجہ اپنے ہی مہینے میں آئے گا۔ ذی قعدہ کو آپ چاہیں کہ شوال میں کر لیں، رمضان میں کر لیں، اور دوسرے کسی مہینے میں کر لیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے، جو لوگ دین سے واقف نہیں ہیں، وہ اس طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جب شعبانوں کا معاملہ چل رہا تھا اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ دہلی جایا کرتے تھے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، تو ایک ملاقات کے بعد جب مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے راجیو گاندھی سے یہ کہا کہ اب آپ جو کچھ فیصلہ کرنا ہو اسی وقت کر لیجئے، کیونکہ اگلا مہینہ جو ہے رمضان کا ہے اور سخت گرمی کا مہینہ ہے، ہم گرمی کے زمانے میں یعنی رمضان میں روزہ رکھ کر دلی کا سفر نہیں کر سکتے اور زیادہ دیر آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ ایسا کیجئے کہ جو کچھ فیصلہ کرنا ہو پہلے ہی کر لیجئے، رمضان میں ہمیں نہ بلائیے گا، گرمی میں رمضان پڑ رہا ہے۔ تو راجیو گاندھی ہیں، جب ہم مسلمان بہت سی چیزیں نہیں جانتے تو وہ کہاں سے جانتے؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ رمضان آپ گرمی میں کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کے روزے گرمی میں کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان گرمی میں کیوں مناتے ہیں؟ اب کی کا رمضان آپ جاڑے میں کر لیجئے گا۔ تو مولانا نے اس پر کہا یہ بات جو آپ نے کہی یہیں تک رکھیے گا، آگے نہ کہہ دیجئے گا، ورنہ یہ شعبانوں سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو دین کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہمارے غیر مسلم بھائی کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ ہے محرم کا احترام، یہ ہے محرم کی حرمت، یہ ہے محرم کی عظمت۔ اب اس کے بعد ہم لوگ تو محرم کا تصور صرف یعنی خانوادہ رسالت کے جگر گوشوں کی شہادت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ محرم جو منایا جاتا ہے، اسلام میں کوئی مہینہ منایا نہیں جاتا، اسلام میں کوئی دن منایا نہیں جاتا، یہ منانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کی ہر عید، مسلمانوں کی ہر عید نماز ہے اس میں، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، یہ ہے اصل عبادت
یہی ہے اس دن کا منانا۔ تو چونکہ اس مہینے میں اور خاص طور سے یہ 10واں دن ہے، 10ویں تاریخ ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بہت پہلے سے اس کی اہمیت ہے۔ اس تاریخ کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ لیکن وہ باتیں جیسا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کا اعتبار نہیں ہے، لیکن ایک بات معتبر ہے، متفق علیہ ہے کہ عاشورہ کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ یہی وہ دن ہے جس میں فرعون غرق ہوا تھا، یہی فرعون ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس واقعے کے پیش آنے پر تو سب کا اتفاق ہے۔ باقی اور جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام اسی دن اترے، نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر اسی دن ٹکی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں اسی دن ڈالے گئے اور مطلب وہ آگ جو ہے گلزار بن گئی، پھول بن گئی، یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ان واقعات کو معتبر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے وہاں یہودی قبائل کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار تو ہم ان سے زیادہ ہیں۔ اب جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا میں ترجمہ کر دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ آپ نے پہلی حدیث میں فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ کب کا ہے؟ صیام شہر اللہ، اللہ کے مہینے کا روزہ۔ اب تھوڑی سی توجہ کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے یعنی اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، شہر اللہ المحرم، یعنی محرم کی نسبت کس کی طرف ہے؟ محرم کی اضافت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو کیا محرم کے عظمت کے لیے یہ نسبت کافی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من صام یوما، جس نے محرم کے دنوں میں سے کسی ایک دن بھی روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن کے روزے پر 30 دن کے روزے کا ثواب دے گا۔ سوچیے آپ، ایک دن روزہ رکھتے ہیں مہینے میں، یعنی محرم میں، ثواب کتنے دنوں کا مل رہا ہے؟ 30 دنوں کا، 30 روزوں کا۔ اگلی حدیث میں فرمایا من صام عاشورہ، کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، احتسب علی اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ امید کون رکھ رہا ہے؟ ہم آپ نہیں رکھ رہے ہیں، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں، اور آپ کی ہر امید اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، کرتا رہا ہے۔ احتسب علی اللہ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ قبلہ او بعدہ، یعنی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے پچھلے سال کے یا اگلے سال کے پورے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ روزہ، عاشورہ کے دن کا روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سوچئے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا دن جو ہے اس دن روزہ رکھو، لیکن آگے کیا فرمایا کہ یہودیوں کی خلاف، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اب مخالفت کس طرح ہوگی؟ وہ رکھتے تھے ایک دن، تو آپ نے فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، تم یہ کرو کہ ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد کا بھی رکھ لو، 2 دن کر لو، 9-10 کو رکھ لو یا 10-11 کو رکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ایک یہ بھی ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اب یہاں پر یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، روزہ ایک عبادت ہے،
اس عبادت میں بھی آپ نے دوسری قوم کی مشابہت سے منع فرمایا۔ تو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، جو ہماری تراش خراش ہے، جو ہماری وضاقتہ ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارے کھانے پینے کے جو آداب ہیں، اگر ان آداب میں مشابہت پائی جائے کسی اور قوم کی تو اس کا خطرہ ہے کہ ہمارا شمار انہی میں سے ہو جائے۔ جب روزے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے الگ تمہارا روزہ ہونا چاہیے، جبکہ روزہ عبادت ہے، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے الگ ہونا چاہیے، تو ہمارا کھانا ان کی طرح کیسے ہونا چاہیے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کی طرح کیسے ہونی چاہیے؟ ہماری عبادتیں اور جو دوسری ہیں وہ ان کی طرح کیسے ہونی چاہیے؟ ہمارا پہناوا ان کی طرح کیسے ہونا چاہیے؟ ہماری بول چال کا انداز ان کی طرح کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری تعلیم کا یہ سلسلہ ان کی تعلیم کی طرح کیسے ہونا چاہیے؟ ہر چیز میں ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ جب روزے میں ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک عبادت میں ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو بقیہ جو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ان میں تو بدرجہ اولا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے الگ ہو کر اپنا نظام بنائیں، کیونکہ ہماری شریعت ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں اپنی شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں کسی کی نقالی نہیں کرنا، ہمیں کسی کی تقلید نہیں کرنا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نمونہ نہیں بنانا۔ تو یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان احادیث سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کی جو حرمت ہے آپ کو بہت حد تک اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور عاشورہ کے دن جو کرنے کا کام ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، جبکہ عاشورہ کے دن کیا کیا جاتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ بالکل بدل کے رکھ دیا ہے، ہم نے سب بدل کے رکھ دیا ہے۔ عاشورہ کے دن جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ بالکل خلاف شرع ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جو لوگ یا جو فرقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں بدزبانی کرے، بےہودگی کرے، کس بیانی سے کام لے، ان پر تہمت لگائے، ان پر الزام لگائے، نہ جانے کیسے کیسے تبصرے کرے، حتیٰ یہ ہے کہ لکھنؤ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ پتنگوں پہ ایسے جملے لکھ کر جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہوتی ہے، جس میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی گئی ہوتی ہیں، پتنگوں میں لکھ کر وہ پتنگیں اڑائی جاتی ہیں، اور جب وہ پتنگیں کٹتی ہیں اور سنیوں کے گھروں میں گرتی ہیں تو سوچئے ان کے جذبات کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ لیکن کون پکڑے گا کہاں سے پتنگ آئی؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی طرح یہاں تک ہوا ہے محرم میں کہ بھینس، گائے، بیل، اس پہ پینٹ سے لکھ دیا ازواج مطہرات کے سلسلے میں نازیبہ کلمات، اور ان کو چھوڑ دیا، اور وہ چوراہوں پر گھوم رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، سنی تل ملا رہا ہے، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ تو جو فرقہ یا جو جماعت اس حد تک کر رہی ہے، ان کے جلوس میں شریک ہونا، ان کے ڈھول تاشے کے ساتھ جو جلوس نکل رہا ہے اس میں کھڑا ہونا، اس سے بڑھ کر بغیرتی اور بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جس نے شریک ہو کر، کھڑے ہو کر لوگوں کی بھیڑ میں اضافہ کیا، ان کے جلسے اور جلوس کو کامیاب بنایا، ان کو طاقت پہنچائی، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو اگر ہم ایسے پروگراموں میں جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ان کے تعزیے میں شریک ہوتے ہیں، ان کے چہلم یا عاشورہ کے دن کے جلوس کو دیکھتے ہیں، اور وہاں ہماری بہنیں بھیڑ لگا کر کھڑی ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ جلوس ہے، یہ تماشا ہے، یہ بارات ہے، یا یہ غم منایا جا رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ کیا غم ایسے ہی منایا جاتا ہے؟ اور پھر جس طرح مجلسوں میں تذکرہ ہوتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جس طرح ان کی منظر کشی کی جاتی ہے، ان کے رونے کی، ان کے چیخ پکار کی، ان کے روپٹے کے سر سے اتر جانے کی، ان کے گریبان کھلنے کی، سڑکوں پر دوڑنے کی، چیخنے اور چلانے کی، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کوئی شریف باپ
کوئی عزت دار باپ یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ اس کی بیٹی کا تذکرہ سر عام اس طرح کیا جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں پرنواسیاں ان کا تذکرہ سر عام اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ان کو گویا بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کی جس طرح منظر کشی کی جاتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ ان کو ایک تماشا بنایا جا رہا ہے۔ اور ہم سنی مسلمان پتہ نہیں ہماری غیرت کہاں چلی جاتی ہے، ہماری حیا کہاں کھو جاتی ہے، اور ہم بڑے شوق سے اس میں جاتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ خود ذرا سوچئے، سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ تماشا کیا ہے، اس کے پیچھے سیاست کیا ہے، اس کے پیچھے منصوبہ کیا ہے، اس کے پیچھے پلان کیا ہے دشمن کا۔ 61 ہجری میں واقعہ پیش آتا ہے، اور سب سے یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ سب سے پہلا جو ماتم ہوتا ہے وہ خود یزید کے گھر میں ہوتا ہے۔ جب شہادت کے واقعہ پیش آ گیا اور اس کے بعد اہل بیت کے گھر کے لوگ اور خواتین کو جانا ہوتا ہے یزید کے یہاں، تو جب وہ جاتی ہیں وہاں پر تو یزید کے گھر کی عورتیں کالے کپڑے پہن کر ماتم کرتی ہوئی ان کے سامنے آتی ہیں اور اپنے جھوٹے غم کا اظہار کرتی ہیں۔ تو ماتم تو یزید نے شروع کیا، یزید کے محل سے شروع ہوا۔ آج یزید کو گالی دینے والے، یزید پر لعنت بھیجنے والے آج اسی کی نقالی کر رہے ہیں، اسی یزید کی نقالی کر رہے ہیں، اسی کی نقل کر رہے ہیں۔ اور چلیے سوچئے کہ 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، انہی تاریخوں میں یزید کے ہاں ماتم ہو رہا ہے، نوحہ کیا جا رہا ہے، رویا جا رہا ہے، بال نوچے جا رہے ہیں، کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، ماتمی دھنیں بج رہی ہیں۔ لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر یہ قوم کیوں سو جاتی ہے؟ پھر یہ قوم کیوں نہیں ماتم کرتی؟ پھر یہ کیوں نہیں غم مناتی؟ پھر یہ جلوس کیوں نہیں نکلتے؟ یہ تعزیے کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ مجلس مرثیے کی کیوں نہیں سجتی ہیں؟ سوچئے 61 ہجری، اس کے بعد 352 ہجری، کتنا فرق ہے بیچ میں؟ 61 ہجری کا واقعہ اور 351 ہجری تک کوئی ماتم نہیں، کوئی نوحہ نہیں، سوائے ایک بار کے جو یزید کے محل میں ہوا تھا۔ کوئی ماتم نہیں، کوئی غم نہیں۔ 352 ہجری کو معز الدولہ نامی ایک ایرانی شیعہ اعلان کراتا ہے کہ عاشورہ کے دن دکانیں بند ہو جائیں گی شہر کی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، سب کالے کپڑے پہنیں گے، عورتیں بال اپنے کھول دیں گی، گریبان اپنے چاک کر لیں گی، کپڑے اپنے پھاڑیں گی، اور جسم کو پیٹتی ہوئی، سینہ کو بھی کرتی ہوئی جلوس کی شکل میں نکلیں گی۔ 352 میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، ماتم کا اعلان کیا جا رہا ہے، سرکاری طور پر ماتم منایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے اس سلسلے میں؟ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ من ضرب الخدود او من لطم الخدود، جو اپنے چہروں پر تھپڑ مارے اس طرح، او شق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کا نعرہ لگائے، یعنی قبیلے کے نام پر لوگوں کو ابھارے، خاندان کے نام پر لوگوں کو ابھارے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو شیعہ اگر اس طرح کرتے ہیں تو وہ تو نہیں ہیں آپ میں سے، ہم کیوں اپنے کو ان میں شامل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے اور آپ کی امت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ کے ارشادات کیا ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہے، بس ایک تماشے کی خاطر نکل پڑتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اگر یہ حضرات جو عاشورہ کے دن جلوس نکالتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کے سلسلے میں، ازواج مطہرات کے سلسلے میں طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، طرح طرح کی الزامات لگاتے ہیں، ان کے عزائم تو یہاں تک ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کا انتظار یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، دونوں کو قبروں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔
یہ ہے ان کا عقیدہ۔ امام مہدی کا جو انہیں انتظار ہے وہ انتظار اس لیے ہے کہ جس سے سب سے زیادہ ان کو نفرت ہے وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دیکھنا گوارا نہیں، دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح وہ دن آئے اور ان کو قبروں سے نکال کر باہر ڈالا جائے۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو، جن کے یہ خیالات ہوں، جن کے یہ نظریات ہوں، اگر وہ جلوس نکالیں، چاہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے نکالیں، چاہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ کے ترانے پڑھتے ہوئے نکالیں، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نکالیں، ان کے جلسوں میں شرکت کرنا نہایت درجے کی کمینگی ہے، نہایت درجے کی بے حیائی ہے، نہایت درجے کی بےغیرتی ہے، نہایت درجے کی گمراہی ہے اور ضلالت ہے اور جہالت ہے۔ چاہے وہ جس آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تلاوت کرتے ہوئے نکلیں، چاہے وہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے نکلیں، چاہے وہ نعتیہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلیں، لیکن آپ ان کے اندر کو دیکھیے، ان کے دل کو دیکھیے، ان کے باطن کو دیکھیے، اس کی سیاہی کو دیکھیے، اس کی گندگی کو دیکھیے، اس کی ناپاکی کو دیکھیے۔ ان کے زبان میں ان کے ہاں تقیہ ہے، آپ تقیہ سے دھوکہ نہ کھائیے۔ کیوں آپ دھوکہ کھاتے ہیں؟ آپ سمجھیے کہ آپ کا مخالف کیسا ہے، آپ کا دشمن کیسا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ باتیں سناتا ہوں اہل بیت کے سلسلے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں، جن کو انہوں نے دو کیمپوں میں تقسیم کر دیا ہے، دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک دوسرے کا ایسا مخالف بنا کر پیش کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو صحبت حاصل ہوئی ہو، جن کی شاگردی حاصل ہوئی ہو، جن سے انہوں نے سیکھا ہو، جن کے سامنے ذہن میں تلمس طے کیا ہو، وہ آخر اتنی جلدی کیسے بدل گئے؟ وہ آخر کیسے ان کے دلوں میں یہ کینہ پیدا ہو گیا؟ تو اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کے دل ایسے ہو گئے تھے، وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ منافق ہو گئے تھے، تو یہ الزام صرف صحابہ کرام پر نہیں لگتا، یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگتا ہے۔ آپ کے بارے میں تو آتا ہے کہ جس پر آپ کی نظر پڑ گئی اس کی زندگی بدل گئی، اور یہاں 10 سال، 20 سال، 25 سال آپ کی صحبت میں رہنے کے بعد پھر وہ مرتد ہوا جا رہا ہے، پھر وہ منافق ہوا جا رہا ہے، تو آپ کی تاثیر کہاں گئی؟ آپ کے اثرات کہاں گئے؟ آپ تو نہایت بے اثر ثابت ہوئے۔ پھر تو ایک استاد سے ایک شاگرد پڑھتا ہے تو کچھ سالوں اس کا اثر رہتا ہے، بعد میں دھیرے دھیرے استاد کا اثر زائل ہوتا ہے۔ اور یہ کیسا استاد ہے کہ ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر آپ نے پردہ فرمایا، ادھر ارتداد شروع ہو گیا، ادھر نفاق شروع ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ اس ناکامی کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اس ناکامی کا اعلان ہم کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں صحابہ کرام اور اہل بیت حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں رکھتا ہوں، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں کا کیا مقام ہے، دونوں میں کتنا تقدس ہے، دونوں میں کتنی عظمت ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دونوں کو الگ کر کے دیکھیں، دونوں ایک ہیں، ایک ہی جسم کا حصہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم آپ یہی سنتے ہیں کہ دونوں میں اختلاف تھا، دونوں میں دشمنی تھی، دونوں میں لڑائی تھی، دونوں میں جنگ ہوئی۔ جنگ تو ہم سے یعنی ہمارے سامنے جنگ کا ذکر تو کیا جاتا ہے، اور جب ہم سنیں گے کہ جنگ ہوئی تو تعجب ضرور ہوگا، حیرت ضرور ہوگی، لیکن جنگ کبھی کبھی غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہو جاتی ہے، ناسمجھی کی بنیاد پر بھی ہو جاتی ہے، دھوکے میں بھی ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی کی بنیاد پر بھی ہو جاتی ہے۔ تو جنگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہو سکتی ہے، غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، بدگمانی ہو سکتی ہے، غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، ایک اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جنگ کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن ان باتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا جو ان جنگ کے موقعوں پر بھی دنیا نے دیکھی۔ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں جنگ بھی ہو رہی ہے،
کہ قتلا یا قتلایا وقتلا معاویہ فی الجنہ، کہ ہماری طرف سے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑنے والوں میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، دونوں جنت میں جائیں گے۔ اس کو کوئی بیان نہیں کرتا، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ لڑائی کا ذکر تو بہت ہو رہا ہے، لڑوانے والے بہت ہیں، کیونکہ لڑائی میں ان کا فائدہ ہے، لیکن دلوں کی صفائی، دلوں میں پائی جانے والی محبت، دلوں میں پائی جانے والی الفت، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو لوگ شریک ہیں، وہ جو ان میں سے جو مر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، وہ بھی جنتی ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو شہید ہو رہا ہے، جو مارا جا رہا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی جنتی ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ معاویہ ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے تم دشمنوں کے سامنے ٹک پا رہے ہو۔ ان کے اندر جو قوت ہے، جو انتظامی صلاحیت ہے، جو سوجھ بوجھ ہے، جو حکمت ہے، وہ چیز ایسی ہے کہ آج تم سر اٹھا کے چل رہے ہو، آج تمہاری گردنوں پہ سر ہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس سے واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دن میں لڑتے تھے، جنگ ہو رہی ہے، اور دونوں طرف سے جو لوگ مارے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں، وہ ان کے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، وہ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، وہ ان کی تعزیت کر رہے ہیں، وہ ان کی تعزیت کر رہے ہیں، وہ ان کے زخمیوں کو پانی پلا رہے ہیں، وہ ان کے زخمیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور کوئی کسی کا مال نہیں لوٹ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ارے جنگ کو ایک طرف رکھیے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس جنگ کی، یہ چیزیں سامنے آئیں گی تب اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے کیا مقام تھا۔ دن میں جنگ کر رہے ہیں اور رات میں ایسا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم جنگ چھوڑیے، ذرا سی مخالفت ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تجہیز و تکفین میں شریک ہونا چھوڑ دیتے ہیں، غمی خوشی میں شریک ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی ٹناپھنی میں، ذرا سی ٹناپھنی ہو گئی، ذرا سا اختلاف ہو گیا گھر کی دیوار کو لے کر، گھر کی نالی کو لے کر، رشتوں کو لے کر، سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہاں تلواریں چل رہی ہیں، وہاں نیزے چل رہے ہیں، وہاں جانیں جا رہی ہیں، اس کے بعد محبت کا یہ عالم ہے۔ ایسا ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ تھا حضرت حسنین کے ساتھ، جس طرح وہ ان کا اکرام کرتے تھے، جس طرح وہ ان کی عزت کرتے تھے، جس طرح وہ ان کا اکرام اور انعامات کے ساتھ وہ ان کو رخصت کیا کرتے تھے، آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے انہوں نے خلافت کر دی، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، 10 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کی تابعداری میں رہے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف تھا، اختلاف اسی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 3 باتیں سنیے کہ ان کا کیا مقام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ بعض صحابہ بعض معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ نے فرمایا اس موقع پر سب کو جمع کر کے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، اور مولا سے مراد خلیفہ نہیں ہے، ولی نہیں ہے، مولا سے مراد یہاں محبوب ہے، محبوب، کہ جس کا میں محبوب علی بھی اس کے محبوب، جس کو میں عزیز علی بھی اس کو عزیز، یہ آپ نے فرمایا۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ نے فرمایا، آپ کسی غزوے میں جا رہے تھے اور آپ نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں چھوڑ دیا،
اور کہا کہ مدینہ خالی ہو گیا ہے مردوں سے، تم یہاں رہنا، عورتوں کی حفاظت کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر دے اور یہاں مدینے میں لوٹ مار شروع کر دے۔ اب دیکھیے منافقین اور مشرکین نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طعنہ دیا، ارے کیا بات ہے کہ تمہارے نبی تم کو عورتوں کے ساتھ چھوڑ گئے، بچوں کے ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، انہوں نے فوراً تلوار لی، نیزہ لیا، گھوڑا منگایا، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے اور نکل گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ تک پہنچ گئے اور جا کر آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وہاں چھوڑ آئے ہیں اور لوگ مجھے یہ طعنہ دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو میری طاقت پر بھروسہ نہیں ہے، میری بہادری پر بھروسہ نہیں ہے، میری جانبازی پر، میری فروسیت پر بھروسہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے اس غزوے میں شریک نہیں کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، آپ نے فرمایا، اما ترضون، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، ان تکون منی، کہ تمہاری حیثیت میرے ساتھ ویسی ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی حیثیت تھی، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پر اعتبار کیا، جس طرح جب وہ پہاڑ پر گئے تو ان کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم کی نگرانی کے لیے، تو ایسا ہی میں تم کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ ایک فرقہ ایسا پیدا ہوگا جو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ نے آگے یہ فرمایا، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مطلب ہارون بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نبی سمجھنے لگو یا لوگ تم کو نبی سمجھنے لگیں، یہ آپ نے وضاحت فرمائی، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بعد میں ایسا ہوگا کہ ایک طبقہ ایسا ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا خدا مانے گا، وہ کہے گا خدا اس میں حلول کر گیا ہے، وہ کہے گا فرشتہ غلطی سے چلا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آنا تھا اس کو حضرت علی کے پاس۔ اسی طرح حضرت علی کے مقام کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا سب کو جمع کر کے، بڑے بڑے صحابہ اولو العزم موجود ہیں، بڑے بڑے جانباز، جانثار، وفا شعار موجود ہیں، آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَایَةً، میں کل جھنڈا حوالے کروں گا، رَجُلًا، ایسے شخص کو، یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ سے، یفتح اللہ علیہ، ایسے شخص کو میں جھنڈا دوں گا، یعنی قیادت دوں گا، سپہ سالار بناؤں گا، کمانڈر بناؤں گا، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا۔ بہت بڑی بشارت تھی، گویا آپ نے فاتح خیبر کا لقب دے دیا اس شخص کو جس کے ہاتھ میں کل جھنڈا ہوگا۔ ہر صحابی کی، اور آگے فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ آدمی ایسا ہوگا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ چلیے ہر صحابی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ دیکھیے، یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ سے تو ہم آپ محبت کرتے ہی ہیں، آپ نے فرمایا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، کاش کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ تو یہ جو بشارتیں ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، رسول مجھ سے محبت کر رہے ہیں اور فاتح خیبر میں ہوں گا، ہر شخص کی یہ تمنا تھی، لیکن جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا آپ نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ اس سے لگائیے، یہ تین کتنے نازک موقع تھے۔ اور ایک موقع اور سنیے، جب مختلف قبائل اس بات پر متفق ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج رات خاتمہ کر دینا ہے، اور پھر انہوں نے پلان یہ تیار کیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے گا اور سب مل کر ایک ساتھ وار کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ کسی پر کوئی الزام نہ آئے۔
کسی کو دیت نہ دینا پڑے، کسی کے ساتھ قصاص کا معاملہ نہ ہو۔ آپ اپنے گھر میں سو رہے تھے، چھوٹی چھوٹی کچی دیواریں تھیں، چاروں طرف نوجوان تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، آپ اندر سو رہے، آپ نے کیا کیا؟ کتنا نازک موقع ہے، کوئی اپنے داماد کے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، آپ کسی کو بھی لٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے کس کو لٹایا؟ اپنے داماد کو لٹایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ کے رسول مجھے کیوں خطرے میں ڈال لیں، میری جان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کوئی سوال نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پلنگ پر جس پر حملہ ہونا تھا اور آپ کو وحی کے ذریعے بتا بھی دیا گیا تھا، آپ نے اپنی چادر اڑھا کر ان کو لٹا دیا، وہ چادر تان کے سو گئے۔ چاروں طرف نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نکلتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور مٹی ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور اللہ میاں ان کو اندھا کر دیتا ہے، کوئی نہیں دیکھ پاتا کہ آپ نکل گئے ہیں۔ آپ نکل گئے، جب آپ نکل گئے تب ان کی آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا، تب ان کی روشنی بحال ہوئی۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو لیٹے ہی ہوئے ہیں، ان کی آنکھ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے آدمی اٹھتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نازک سے نازک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آگے بڑھایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سب سے چہیتی بیٹی تھی، آپ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما اری بہا، کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز ان کو غم زدہ کرے گی وہ چیز مجھ کو بھی غم زدہ کرے گی، یعنی جس سے ان کو تکلیف پہنچے گی اس سے مجھے تکلیف پہنچے گی۔ دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن ابغضها یبغضنی، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچئے کہ ایک طرف یہ محبت، یہ پیار، یہ شفقت، لیکن دوسری طرف چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور ایک موقع تھا جب غلام آئے، باندیاں آئیں، اور تقسیم کس کو کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ جا کر کہتی ہیں کہ ایک باندی مجھے بھی دے دیجئے، دیکھیے یہ گٹے پڑ گئے ہیں۔ آپ نے کوئی باندی نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا تم یہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے، دنیا میں تو یہ سب ہونا ہے، ہم لوگوں کے لیے اصل آخرت ہے۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ محبت جو کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کی ہوگی۔ سوچئے جو یہ کہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لو تاکہ تکلیف نہ ہو، جو یہ کہے کہ اونٹ کا دودھ دوہنے سے پہلے ناخن کتر لو کہ تھن کو چبھے نہیں، جس کو جانور کی تکلیف کا اتنا خیال ہو، وہ اپنی بیٹی کی تکلیف پر کتنا مچل جاتا ہوگا۔ کیا ہاتھوں میں گٹے پڑتے دیکھ کر آپ پر اثر نہیں پڑتا تھا؟ کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہوں گے؟ کیا آپ کی طبیعت میں بے قراری نہیں پیدا ہوتی ہوگی؟ کیا آپ کی محبت جوش نہیں مارتی ہوگی؟ لیکن آپ نے کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ دنیا کو آپ نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ آپ تو چاہتے تھے درجات بلند ہو، درجات بلند ہو اور یہاں تکلیف سے گزار لو، لیکن آخرت تمہاری سنور جائے، آخرت تمہاری بن جائے۔ ایسا ہی حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ نے فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ میرے بیٹے، یہ دونوں جنت کے میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ محبت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ معصوم پھول آپ کی گردن پہ لٹک جاتے ہیں، آپ کے کندھے پہ لٹک جاتے ہیں، آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سجدے میں پڑے رہتے ہیں، تیزی سے نہیں اٹھتے کہ کہیں گر نہ جائے بچہ۔ ہم میں سے کوئی باپ یہ کرے گا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، کتنے بچے سامنے آتے ہیں، بہت سے لوگ میں نے دیکھا ٹھوکر مار دیتے ہیں بچے کو۔
ہاتھ سے ڈھکیل دیتے ہیں بچے کو۔ کہاں ہے وہ محبت جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس کے نمونے ملتے ہیں؟ آپ تو ہر چیز میں نمونہ ہیں، تو ہم اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں انہیں دھکے دے دیتے ہیں؟ ہم کیوں ان کو مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں؟ ہم کیوں انہیں پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں؟ آپ کے کندھے پر سوار ہو رہے ہیں، آپ سجدے میں ہیں تو آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سہارا دے کر اٹھتے ہیں کہ کہیں گر نہ جائے وہ بچہ۔ آپ گود میں لیے ہوئے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے رال گر رہی ہے، آپ کا کندھا تر ہو رہا ہے آپ کے لعاب سے، آپ کی رال سے، آپ نے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا کام لے گا، یہ دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جب آپ نے کہا دو مسلمانوں کی جماعت، ایک جماعت خود حضرت حسن کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، دونوں کو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں حضرت معاویہ کو باغی کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حضرت معاویہ کو طاغی کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں حضرت معاویہ کو منافق کہنے والے اور صحابہ کرام کو مرتد کہنے والے؟ صحابہ کرام کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے، قرآن کریم میں آپ دیکھیے جا بجا آیتیں آپ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ پہلی آیت محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ پورا نقشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کھینچ دیا ہے، اس کھیتی کو سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے، اس باغ کو ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے جو باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کون ہیں؟ آپ کے اصحاب ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ جانے کتنے صحابہ ہیں جب آپ والذین معہ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ صفات کیا بیان کی؟ اشداء علی الکفار، صحابہ کرام کی پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں رحماء ہیں، رحم کرنے والے۔ دیکھ لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کتنی محبت تھی، آپس میں کتنا رحم دلی کا معاملہ تھا۔ یہ گواہی قرآن کریم دے رہا ہے، تمام صحابہ کے بارے میں دے رہا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ کر کے نہیں دے رہا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، حضور سے کہا جا رہا ہے تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے رکعاً، رکوع کی حالت میں، سجداً، سجدے کی حالت میں، اور کیا دیکھیں گے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں، ورضوانا، اور اس کی رضا کی، اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر، ان کے چہروں پر ایک نورانی لکیر پڑ گئی ہے، ایک نشان پڑ گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی ان کی مثال توریت میں، ومثلہم فی الانجیل، اور یہی ان کی مثال انجیل میں۔ وہ مثال کیا ہے؟ کزرع، جیسے کہ کھیتی ہوتی ہے، اخرج شطأہ، کھیتی کی کوپل نکلتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فآزرہ، پھر وہ کوپل مضبوط ہوتی ہے، فاستغلظ، پھر اور مضبوط ہوتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ ایک تناور درخت کی شکل میں کھڑی نظر آتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یعجب الزراع، جس نے یہ کھیتی لگائی ہے، جس نے یہ بیج ڈالا ہے، وہ یہ لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں ان کے آگ لگ جاتی ہے، دل اور بدن ان کا جلنے لگتا ہے نفرت سے اور عداوت سے۔ تو امام مالک بن انس فرماتے ہیں کہ لیغیظ بہم الکفار، جو کہا گیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی کھیتی دیکھ کر جن کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، وہ کافر ہیں۔ اب سوچنا چاہیے ان لوگوں کو
جو صحابہ کرام میں نفاق تلاش کرتے ہیں، جو صحابہ کرام میں ارتداد ڈھونڈتے ہیں، جو صحابہ کرام کو طعن و تشریح کا نشانہ بناتے ہیں، جو صحابہ کرام کے لیے اپنے دلوں میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں، کیا وہ ان کے لیے یہ آیت ان پر منطبق نہیں ہوتی ہے؟ کیا قرآن کریم ان کے بارے میں یہ گواہی، یہ اعلان نہیں کر رہا ہے کہ وہ کافر ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ کتنا بڑا خطرہ ہے جو آدمی ذرا سی زبان کی وجہ سے مول لے لیتا ہے، زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے مول لیتا ہے، بد زبانی کی وجہ سے مول لیتا ہے، اپنے غصے کی اور دل کی بھڑاس نکالنے کی وجہ سے مول لے لیتا ہے۔ اسی طرح سوچئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے میں جو سبقت لے گئے، لیکن آگے سنیے کیا ہے، والذین اتبعوہم، صرف وہی لوگ نہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کے بعد آئے اور ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ ایسے تھے یا وہ ویسے تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا گیا۔ اذ ہما فی الغار، یاد کرو وہ وقت جب وہ دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ ہے، الگ الگ بھی نہیں کیا گیا، ایک ضمیر لائی گئی۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یاد کرو وہ وقت، اذ یقول لصاحبہ، جب ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن، پریشان نہ ہوئیے، فکر نہ کیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ ساتھ جو دنیا میں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ساتھ ہے، قبر مبارک ملی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ اعزاز، اس سے زیادہ شرف اور اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے نرم سمجھے جاتے تھے، بڑے رقیق القلب تھے، نماز پڑھاتے تھے تو رونے کی وجہ سے پڑھا نہیں پاتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ اتنے سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت عمر جیسا مضبوط اعصاب کا صحابی یہ کہنے لگا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، یعنی یہ کہ ان کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حضور کا وصال ہو۔ اس موقع پر چٹان کی طرح کون کھڑا ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، آج کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ لوگ حدیث کا لفظ بدل دیتے ہیں، حضرت عمر کی جگہ حضرت علی کا نام لے لیتے ہیں، کتنی بددیانتی کی بات کرتے ہیں، کتنی خلاف واقعہ بات کہتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ خود طے کر لے۔ اس کے بعد اتنی آسانی سے آدمی نام بدل دے، ان کی جگہ ان کا نام رکھ دے، صرف ان کا مقام گھٹانے کے لیے اور ان کا مقام بڑھانے کے لیے۔ صحابہ کرام کا مقام طے کرنے والے ہم ہیں۔ ارے ہم اپنی اولاد کا مقام طے نہیں کر سکتے، ہم اپنا مرتبہ طے نہیں کر سکتے، ان جیسی ہستیوں کے بارے میں زبان چلانا اور ان کا مقام اور مرتبہ طے کرنا یہ کہاں سے مطلب ہمیں زیب دیتا ہے؟ یہ تو ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی طے کر دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ اس کے بعد ایک تو یہ حدیث، دوسرے ایک بات اور، جو چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں، اس سے ان کی ذہانت، ان کی سوجھ بوجھ کا اندازہ ہو سکتا ہے، معاملے کو سمجھنے کی ان کی صلاحیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں نازل ہوئی ہیں، ان کے موقف کی تائید میں، ان کی رائے کی تائید میں، ان کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ انہی کے الفاظ میں نازل ہوئی ہیں۔
ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، پردے سے پہلے کا معاملہ ہے، پردہ نہیں کرتی تھی، پردہ نہیں تھا، پردے کا رواج نہیں تھا، پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا یہ حوصلہ تھا، انہی میں یہ ہمت تھی، اور یہ ہمت اللہ تعالیٰ نے ان میں عطا فرمائی تھی۔ وہ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کی خدمت میں بہت سے لوگ آتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ ان سے کہیے کہ پردہ کریں۔ پردے کی آیت نازل ہو گئی، کس کے کہنے پر نازل ہوئی؟ کس کے مشورے پر نازل ہوئی؟ کس کے یاد دلانے پر نازل ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر۔ اسی طرح انہوں نے مشورہ دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، وہی اسی الفاظ میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آیت نازل ہو گئی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں مختلف آراء تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے دی، قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے اور ان کی رائے کی تائید کی جاتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے اور قرآن کریم کی آیت کا نزول ہوتا ہے۔ کیا اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ تو جیسے کہ قرآن کریم میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو انبیاء ہم نے بھیجے جزوی فضیلت ایک کو دوسرے پر دی ہے، سب یکساں نہیں ہیں۔ ایسا ہی معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ کہیں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند نظر آتا ہے، کہیں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند نظر آتا ہے، کہیں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند نظر آتا ہے، کہیں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند نظر آتا ہے۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ طے کر رہا ہے، وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ان کی خدمات کے اعتبار سے، ان کی کوششوں اور قربانیوں کے اعتبار سے، ان کے ایثار کے اعتبار سے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہے۔ نماز کی حالت میں جس طرح نیزہ مارا گیا اور نیزہ آر پار ہو گیا، اور زخم کا یہ حال تھا کہ دوا پلائی جاتی تھی تو منہ سے جاتی تھی اور پیٹ کے سوراخ سے باہر آ جاتی تھی، یہ شہادت کسی کو یاد نہیں آتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، لیکن اس طرح کی مظلومانہ شہادت بھی کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خلیفہ ہو کر گھر میں قید کر دیا گیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، قرآن کریم پر اس کے خون کے دھبے ہیں، اور وہ قرآن کریم دھبوں والا آج بھی ترکی میں میوزیم میں موجود ہے۔ یہ شہادت یاد نہیں آتی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح ان کو زخمی کیا گیا، مارا گیا، اور پھر کس طرح ان کا کلیجہ چبایا گیا، یہ شہادت یاد نہیں آتی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کسی کو یاد نہیں آتی۔ حضرت سمیہ جو اسلام میں سب سے پہلی شہید خاتون ہیں، ان کی شہادت کسی کو یاد نہیں آتی، اور شہادت سے پہلے کے ظلم یاد نہیں آتے۔ ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر گرمی میں ریتیلی زمین پر کھینچا جاتا تھا، اور لوہے کو گرم کر کے ان کے جسم کو داغا جاتا تھا، جبکہ وہ عمر دراز تھی، بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی۔ یہ شہادتیں یاد نہیں آتی کسی کو، صرف ایک ہی کی شہادت یاد آتی ہے۔ اور اگر شہادت کا ذکر کرنا ہے تو سب کی شہادت کا ذکر کرو، لیکن تمہارا دل صاف نہیں ہے، تمہارے دلوں میں کینہ ہے، اور ایک کی شہادت کا تذکرہ تم کر رہے ہو یا مذاق اڑا رہے ہو۔ جس طرح ان کی شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ ساتھی جو دنیا سے چلے گئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ لا یبشرن بالاحیاء ولا یعزون بالموتى، کہ جب میدان جنگ سے جو صحابی بچ کر آتے تھے ان کی خوشی نہیں منائی جاتی تھی، کیونکہ ہر صحابی کی تمنا تھی شہید ہونے کی، اللہ کے راستے میں جان دینے کی، قربانی کر اپنی جان قربان کر دینے کی۔ تو اگر کوئی بچ کر آ جاتا تھا، شہید نہیں ہوتا تھا، تو اس کی خوشی گھروں میں نہیں منائی جاتی تھی۔ اسی طرح جو شہید ہو جاتا تھا، لا یعزون بالموتى، ان کی تعزیت نہیں ہوتی تھی، ان کا غم نہیں منایا جاتا تھا۔ اب آپ سوچئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ غم نہیں منایا جاتا تھا شہادت پر، خوشی نہیں منائی جاتی تھی بچ کر آنے پر، اور تم انہی کے بیٹے کا غم منا رہے ہو، اور غم بھی کیسا منا رہے ہو؟
غم کیسا ہوتا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے جیسے کرنٹ ہوتا ہے، سوئچ آن کیا کرنٹ دوڑ گیا، سوئچ آف کیا آف ہو گیا، کرنٹ ختم ہو گیا۔ ایسا ہی شیعہ حضرات کا غم بھی ہے، 11 مہینے سوئچ آف، کوئی غم نہیں، اور اچانک محرم کا چاند نکلا اور گھر گھر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، سب کے جسموں پر کاڑے کپڑے آ گئے، گریباں چاک ہو گئے، چہرے پٹنے لگے، سینہ کو بھی ہونے لگی، زنجیروں سے جسم کو لہو لہان کیا جانے لگا۔ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو لہو لہان کرنے والے؟ کیا تمہارا بنایا ہوا ہے؟ جان تم نے ڈالی، جسم تم نے بنایا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جس طرح خودکشی کرنا جرم ہے، اسی طرح اپنے جسم کو زخمی کرنا بھی حرام ہے، حرام کام ہو رہا ہے، اور وہ حرام کام ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ٹھٹے لگا رہے ہیں۔ کہاں سے جائز ہے یہ اس طرح کی ماتمی مجلسیں؟ تو محرم گیا پھر تو آف ہو گیا معاملہ، تو یہ بالکل کرنٹ ہے۔ بھائی اگر غم ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی غم ہو، بہت رہتا ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، اور جب غم کی شروعات ہوتی ہے یا وہ واقعہ پیش آتا ہے تب زیادہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ 250 سال تک تو غم ہی نہیں رہا، کوئی ماتم نہیں، کوئی نوحہ خوانی نہیں، کوئی مرثیے کی مجلس نہیں، کوئی شہر میں ڈھول تاشے کے ساتھ جلوس نہیں، کوئی عورتوں کو کالے کپڑے پہن کر بال کھول کر گریباں چاک کر کے باہر نکالا نہیں گیا، کچھ نہیں۔ 250 سال کے بعد اچانک غم پھوٹ پڑا، وہ سازش تھی۔ اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد 353 میں پھر اعلان ہوا حکومت کی طرف سے، اور وہ مجوسی تھا اس وقت کا وہ حاکم جو تھا، کہ مصر میں بھی غم منایا جائے گا اسی طرح۔ سنیوں نے نہیں منایا، سنیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، کیونکہ حکومت شیعوں کی تھی، زیادتی کی گئی اور فساد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں سنی شہید ہوئے۔ تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے سب سے پہلا شیعہ سنی جھگڑا، سب سے پہلا شیعہ سنی فساد 353 ہجری کو ہوا ہے۔ وہیں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جو آج تک چل رہا ہے اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو سوچئے یہ شہادتیں، وہ شہادتیں، اور دونوں میں آپس میں یہ میل ملاپ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اگر وہ منافق ہیں، اگر وہ باغی اور طاغی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان سے قرآن کریم لکھوا رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے معتبر اور معزز کتاب، سب سے مقدس کتاب، جس کا ایک ایک نقطہ ایسا ہے کہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ کس سے لکھوایا جا رہا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ خطوط، آپ تو نبی امی ہیں، ایسی شخصیت جو امی ہو وہ اپنا خط کس سے لکھوائے گی؟ اسی سے لکھوائے گی جس پر اس کو سب سے زیادہ اعتبار ہوگا۔ یا تو وہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا جو کاغذ